السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ہماری آج کی صحابیہ ہیں سیدہ کبشہ بنت رافع رضی اللہ تعالی عنہا. ان کا نام کبشہ ہے، والد کا نام رافع بن معاویہ اور ان کے بیٹے سعد بن معاذ ہیں رضی اللہ عنہ. سعد بن معاذ کے بارے میں آپ کچھ جانتے ہیں؟ کون تھے؟ ان کی شہادت پر عرش لرز اٹھا تھا اور بنو قریظہ کے قتل کا فیصلہ کیا تھا. بالکل صحیح ہے. اور تو اس کے علاوہ کسی کو نہیں پتا سعد بن معاذ کون تھے. شابش. ٹھیک. تو ان کے بیٹے سعد بن معاذ ہیں جو قبیلہ اوس کے سردار تھے. کبشہ کی شادی معاذ بن نعمان کے ساتھ ہوئی. شادی کے بعد ان کے ہاں سعد، عمرو، ایاس، اقرب اور ام حرام پیدا ہوئے. 5 بچے تھے ان کے. سیدہ کبشہ اور ان کی 2 بہنوں فارعہ اور سعادہ نے اسلام قبول کیا. فارعہ اسد بن زرارہ کی والدہ تھی. یہ نقیب تھے. سیدنا سعد بن معاذ ان کی خالہ کے بیٹے تھے. ان لوگوں کے دلوں تک اسلام کی ہوا کے جھونکے کس طرح پہنچے اور یہ سب کس طرح اسلام قبول کرنے کے فضل اور شرف سے سعادت مند ہوئے، کیسے ان کے بھاگ جاگ اٹھے اور ان کے آنگن میں سعادت کی بہاریں پھول برسانے لگی. ہوا یہ کہ مدینہ منورہ کے باشندوں کا ایک وفد کسی کام کے لیے مکہ معظمہ روانہ ہوا. وفد کی ملاقات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوئی. جب آپ نے اسلام کے بارے میں بتایا اور ان کے سامنے چند قرآنی آیات تلاوت کی تو وہ سب مسلمان ہو گئے. ایسا تھا نا، کچھ زمینیں بہت ہی زرخیز ہوتی ہیں، بس تھوڑا سا چینٹا پڑنے کی دیر ہوتی تو وہ بہترین پیداوار اگا دیتی. آج بھی دنیا میں بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کو صرف ایک بار قرآن سننے کی ضرورت ہے اور وہ سنانے والوں سے بہتر طور پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے قریب ہو جائیں. لیکن یہ ہمارے پارٹ پر ہے کہ ہم ان تک پہنچے ہی نہیں یا انہیں یہ مزہ چکھنے کا موقع ملا ہی نہیں. جب انہوں نے واپس اپنے شہر آنے کا ارادہ کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مطالبہ کیا کہ ان کے ساتھ اپنے ایک صحابی کو بھیج دیں جو انہیں دین کی تعلیم دے، اسلامی احکامات سے روشناس کرائے اور قرآن پڑھائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی نشر و اشاعت اور اسلام کے جھنڈے کو سربلند رکھنے کے لیے پرجوش اور جرأت مند نوجوان صحابی کا انتخاب کیا اور یہ اسلام کے پہلے سفیر، دین کے عالم سیدنا مصعب بن عمیر تھے. انہوں نے اپنی مالدار والدہ کو چھوڑ دیا تھا اور فقیری کو ترجیح دی تھی اور اللہ اور رسول کی محبت میں سرشار ہو کر فانی دنیا کی نعمتوں سے منہ موڑ لیا تھا تاکہ آخرت کی باقی رہنے والی نعمتوں کو حاصل کیا جا سکے. وہ کیوں؟ دنیا چھوڑ کر آخرت کی نعمتیں حاصل کرنے کا شوق وہ کیوں لگ گیا؟ بہت سے لوگ جب دنیا ان کو ملتی ہے تو آخرت چھوڑنا ان کے لیے کچھ مشکل نہیں ہوتی. دنیا عارضی ہے، چھوٹی ہے. ہم سب کو یہ بات کیوں سمجھ نہیں آتی؟ یقین کی کمی یا دنیا کے اٹریکشن اس طرح ہمیں بے وقوف بنائے ہوئے ہے کہ ہم اس سے آگے سوچ ہی نہیں سکتے. معدان بن خالد نے کہا تھا کہ ہر انسان کو اللہ نے 4 آنکھیں دی ہیں، 2 اس کے چہرے پر ہیں اور 2 اس کے دل میں ہیں. چہرے کی آنکھیں یہ جو ہم سب کے منہ پہ لگی ہوئی ہیں، یہ ظاہری دنیا کی چیزوں کو دیکھتی ہیں، مادی چیزوں کو دیکھتی ہیں، مختلف رنگ، درخت، پہاڑ، آسمان، زمین، یعنی دنیا کے اٹریکشنز کو دیکھتی ہیں. اور جو دل کی آنکھیں ہیں وہ مادی چیزیں نہیں، اس سے آگے آخرت کی نعمتوں کو دیکھتی ہیں. تو جس کی دل کی آنکھیں کھل جائیں اور اسے آخرت کی نعمتیں نظر آنے لگے، وہی دراصل کامیاب ہے، وہی اولو الابصار ہیں. تو ایسے لوگوں کو آخرت اس طرح نظر آتی ہے کہ وہ ان کے لیے دنیا سے بھی زیادہ اہم ہو جاتی ہے، اور وہ ہے بھی اہم. جیسے وہ صحابی تھے نا، وہ کہنے لگے مجھے جنت کی خوشبو آ رہی، تو وہ کہاں سے آ رہی تھی؟ وہ کس چیز کو آ رہی تھی؟ اس میں ہمارے مادی ناک کو تو نہیں آتی جنت کی خوشبو، لیکن ان کو اللہ تعالیٰ نے ایسی بصیرت دے دی تھی ان کے سچے ایمان کی وجہ سے
کہ انہیں واقعی آخرت نظر آتی تھی، اس کی نعمتیں نظر آتی تھی، وہ سب کو امیجن کر سکتے تھے. ہماری چہرے کی آنکھیں تو دیکھ رہی ہیں سب کچھ، لیکن دل کی آنکھیں ابھی بند ہیں. تو خوش قسمت ہے وہ جس کی دل کی آنکھیں کھل جائیں اور وہ ظاہر سے آگے دیکھنے کے قابل ہو جائے. پھر ہی انسان صحیح موازنہ کر سکتا ہے کہ زیادہ فائدے کی چیز کون سی ہے، کس کو کس کی خاطر قربان کرنا چاہیے، کس کو کس کی خاطر چھوڑنا چاہیے. سیدنا مصعب بن عمیر مدینہ پہنچ کر اسد بن زرارہ کے مہمان بنے. یہ اہل ایمان کے وفد کا ایک نمائندہ تھا. لوگوں نے اسد بن زرارہ کے گھر آنا شروع کر دیا تاکہ سیدنا مصعب بن عمیر سے وہ علم حاصل کریں جو انہیں اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھلایا تھا. اس طرح دین پھیلا ہے کہ لوگوں نے اپنے گھر چھوڑے، قربانیاں کی. ایک دن اسد بن زرارہ اور مصعب بن عمیر باغ میں گئے اور درخت کے سائے تلے بیٹھ گئے. کون کون؟ ایک انصاری اور ایک مہاجر، دونوں باغ میں گئے. آپ لوگ بھی باغ میں جاتے ہیں، پکنک کرتے ہیں. آپ کے جانے کا کیا مقصد ہوتا ہے اور یہ کس مقصد سے جا رہے ہیں؟ فرق دیکھ لیجئے. کچھ اور لوگ بھی وہاں پہنچ گئے جن کے ساتھ یہ دونوں باتیں کرنے لگے، اور دھیرے دھیرے کچھ اور لوگ بھی آ کر بیٹھ گئے. ایسے ہی مجلسیں جمع کرتی. جب سعد بن معاذ اور اسید بن حضیر نے یہ منظر دیکھا تو سعد بن معاذ نے اپنے ساتھی سے کہا کہ اے اسید، کیا تم نے ان دو اشخاص کو دیکھا ہے؟ یہ دونوں ہمارے علاقے میں آئے تاکہ ہماری اولاد کو خراب کریں. اس سے تو ہماری تباہی ہو جائے گی اور شر پھیل جائے گا. اب بغیر جانے کسی کے بارے میں ایسی ہی رائے قائم کی جاتی ہے نا، جب تک اس کو سنا نہ ہو، دیکھا نہ ہو، معاملہ نہ کیا ہو. میری رائے ہے کہ آپ ان کے پاس جائیں اور انہیں یہاں سے بھگا دیں. اسید نے اپنا نیزہ پکڑا اور بڑے غصے سے مصعب بن عمیر کی مجلس کی طرف چل پڑے. وہاں جا کر کھڑے ہوئے، لیکن سیدنا مصعب بن عمیر ایک سلجھے و مہذب دانشور انسان تھے. اور حقیقت یہ ہے کہ اسلام انسان کو واقعی مہذب، سویلائزڈ، کلچرڈ بنا دیتا ہے. بد اخلاقی اور اسلام کا آپس میں کوئی جوڑ نہیں. جھگڑالو پن منافقت کی علامت ہوتی. الد الخصام. تب آپ دیکھیے کہ اسید جو ہیں وہ سخت سخت باتیں کر رہے ہیں، لیکن مصعب بن عمیر روشن خیال، بیدار مغز. انہوں نے بڑے ہی نرم لہجے میں کہا، آپ تشریف رکھیں، میری بات سنیں. اپنے آپ کو وہاں رکھ کر دیکھیں کہ کوئی آپ کے اوپر سخت قسم کی باتیں کر رہا ہو تو آپ کا ری ایکشن کیا ہوگا. اس وقت آپ اپنے آپ کو کیسے کنٹرول کریں گے اور اچھے لہجے میں کیسے جواب دیں گے. کہا اگر آپ میری بات سنیں، اگر آپ کو اچھی لگے تو قبول کر لیں، اور اگر آپ کو میری باتیں بری لگے تو ہم بات کرنا چھوڑ دیں گے، ہم اور بات نہیں کریں گے اور یہاں سے چلے جائیں گے. لیکن سن تو لیں نا. اسید نے کہا ٹھیک ہے، کوئی حرج نہیں، آپ نے دل لگتی بات کی ہے، ٹھیک ہے آپ اپنی بات جاری رکھیں، میں سنتا ہوں. اس نے اپنا نیزہ زمین میں گاڑ دیا اور بیٹھ گیا. جب سیدنا مصعب بن عمیر نے قرآن مجید کی چند آیات پڑھی تو اسید کا چہرہ کھل اٹھا اور دل خوشی سے جھومنے لگا. وہ کہنے لگے واہ واہ کتنا عمدہ کلام. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کس شخص کو چن کر بھیجا تھا جس کو قرآن آتا تھا، اور قرآن ہی کے ذریعے انہوں نے مدینہ کی اکثریت کو مسلمان کر لیا تھا. لیکن ہم بھی قرآن جانتے ہیں. ہمارا قرآن جہاں ہمارے عمل میں ہے، کیا ہم اس کو پڑھنے کا حق ادا کرتے ہیں؟ کیا ہم اس کو سنانے کے قابل ہیں اور پورے کانفیڈنس کے ساتھ کسی کو سنا سکتے ہیں؟ اور اگر نہیں تو کیوں؟ کیا وجہ ہے؟ اللہ کا کلام، اللہ کی بات، اس کو کہتے ہوئے شرمائیں، اس کو کرتے ہوئے شرمائیں. کیا واقعی یہ شرمانے کی چیز ہے؟ یا فضول اللہ گفتگو بولتے ہوئے انسان کو شرمانے کی ضرورت ہے اللہ تعالیٰ سے اور فرشتوں سے کہ ہم کیا بول رہے ہیں؟ تو اس کو بولتے ہوئے تو نہیں جھجکتے، جو منہ میں آتا کہتے چلے جاتے ہیں، جھوٹی سچی باتیں، الٹے سیدھے لطیفے اور جوکس اور جو بھی دل میں ہو. اور اس کے برعکس جب قرآن پڑھنے کی باری ہے تو ہماری آواز نہیں نکلتی، ہمیں شرم آنے لگتی. آخر کیا میزان ہے ہمارے پاس فائدہ مند اور نقصان دہ چیزوں کو تولنے کا کہ کس کا کتنا وزن ہے؟ اب انہوں نے قرآن پڑھا تو انہیں بات سمجھ آ گئی. کہنے لگا واہ واہ کتنا عمدہ کلام ہے، کیا کہنے اس دل نشین کلام کے، یہ کلام تو میرے دل میں اتر گیا. واللہ یہ کلام کسی انسان کا نہیں ہو سکتا. آپ سچے ہیں، آپ کا دین سچا ہے، مجھے بتائیں کہ اس دین کو کس طرح اپنایا جا سکتا ہے.
دائرہ اسلام میں داخل ہونے کا طریقہ کیا ہے؟ مصعب بن عمیر نے کہا پہلے جاؤ غسل کرو پھر میرے پاس آؤ۔ اسید اپنے گھر گیا اور اسی طرح کیا جس طرح مصعب بن عمیر نے اسے کہا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ واپس مصعب بن عمیر کے پاس پہنچ گیا اور حالت یہ تھی کہ اس کے سر سے پانی کے قطرے گر رہے تھے، یعنی اتنی بےتابی تھی کہ جلد مسلمان ہوا جائے۔ مصعب بن عمیر نے انہیں کلمہ شہادت سکھلایا اور اسے پڑھنے کی تلقین کی۔ جب اس نے کلمہ شہادت پڑھتے ہوئے اسلام کے برحق ہونے کا اقرار کر لیا تو اسے 2 رکعت نماز پڑھنے کی ہدایت کی۔ اس طرح اسید بن حضیر مسلمانوں میں شامل ہو گئے۔ پھر اسید نے اپنا نیزہ پکڑا اور سعد بن معاذ کے پاس آیا۔ وہ اپنی قوم کی ایک محفل میں بیٹھے ہوئے تھے۔ جب اسید اس کے قریب آیا تو سعد اس کے چہرے کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا، میں قسم کھا کے کہتا ہوں تمہارا چہرہ وہ نہیں جو تم لے کر گئے تھے۔ ذرا ایمان اور غیر ایمان میں فرق ہے، وہ چہرے پر بھی وہ فرق واضح ہو جاتا ہے۔ تیرا چہرہ اس بات کی غمازی کرتا ہے کہ تم بدل گئے ہو، بتاؤ کیا کیا؟ اسد نے اٹک اٹک کر بات کرتے ہوئے کہا، میں نے ان دونوں کو یہاں سے چلے جانے کا حکم دیا تو انہوں نے انکار کیا اور نہ اس پر کوئی اعتراض کیا۔ وہ چلے جائیں گے، یہاں وہ کیا کریں گے؟ سعد بن معاذ نے کہا، لگتا ہے کہ تم نے کچھ نہیں کیا، یعنی تم انہیں سمجھا کے نہیں آئے۔ پھر اس نے خود نیزہ پکڑا اور سیدنا مصعب بن عمیر کی مجلس کی طرف چل پڑا۔ وہاں پہنچ کر اسی طرح پہلے تو کچھ خوب برا بھلا کہا۔ سیدنا مصعب بن عمیر مسکراتے ہوئے کہنے لگے، جناب اتنا غصے میں کیوں ہے؟ ذرا تشریف رکھیں، ہماری بات سنیں، اچھی لگے تو تسلیم کر لیں، اچھی نہ لگے تو ہم آپ سے وعدہ کرتے ہیں کہ ہم خاموش ہو جائیں گے اور یہاں سے چلے جائیں گے۔ سعد بن معاذ نے کہا، ٹھیک ہے، کوئی حرج نہیں، یہ انصاف کی بات ہے، کہو میں سنتا ہوں۔ پھر اس نے اپنا نیزہ زمین میں گاڑ دیا اور خود بیٹھ گیا۔ مصعب بن عمیر نے قرآن مجید کی چند آیات کی تلاوت کی۔ سعد بن معاذ نے جب یہ آیات سنی تو اس کا چہرہ چمک اٹھا، کہنے لگا، واہ واہ، یہ کس قدر عمدہ کلام اور کتنا خوبصورت ہے۔ پھر کہنے لگا، مجھے اس دین کو قبول کرنے کا طریقہ بتائیں۔ تو انہوں نے وہی طریقہ بتایا جو اسید بن حضیر کو بتایا تھا، اور پھر وہاں سے انہوں نے اپنا نیزہ پکڑا اور اپنی قوم کی طرف آئے۔ جب وہ اپنی قوم کی مجلس کی طرف پہنچے تو اہل مجلس نے کہا، ہم اللہ کی قسم کھا کے کہتے ہیں کہ جس چہرے کے ساتھ تم یہاں سے گئے تھے اب تمہارا وہ چہرہ نہیں۔ اس نے چپ سادھ لی۔ اس نے یہ نہ چاہا کہ اس صورتحال سے آگاہ کرے جو اس کے اور مصعب بن عمیر کے درمیان پیش آئی۔ وہ چاہتے تھے کہ پہلے سعد بن معاذ سے سنیں کہ اس کے ساتھ کیا معاملہ پیش آیا۔ پھر سعد نے اپنی قوم کی طرف دیکھا اور ان لوگوں سے کہا، اے بنو عبد الاشہل، تم میرے بارے میں کیا جانتے ہو؟ میں تمہارا کیا لگتا ہوں؟ سب نے بیک زبان ہو کر کہا، تم ہمارے سردار ہو اور تمہاری رائے فوقیت رکھتی ہے، ہم سب آپ کو اپنے سے افضل سمجھتے ہیں۔ سعد بن معاذ نے کہا، اگر یہ بات ہے تو سنو کہ میں تم میں سے کسی مرد یا کسی عورت کے ساتھ بات نہیں کروں گا جب تک سب اللہ اور اس کے رسول پر ایمان نہ لے آئیں۔ جب تک تم ایمان قبول نہیں کر لیتے میں تم سے بات کرنا اپنے اوپر حرام قرار دیتا ہوں۔ یہ سنتے ہی سب لوگ مسلمان ہو گئے۔ ام سعد نے سب سے پہلے اپنے مسلمان ہونے کا اعلان کیا، یعنی ان کی والدہ سب سے آگے بڑھ کر مسلمان ہوئی، یہی جو حضرت کبشہ ہیں، اور انہوں نے اپنا فرض سمجھا کہ انصار کی خواتین میں دین کی نشر و اشاعت کے لیے اپنا حصہ ڈالیں، اور انہوں نے ایسا ہی کیا۔ تو اسلام کیسے پھیلتا ہے؟ 3 باتیں بتائیے۔ حسن اخلاق سے، قرآن سنانے سے، اگر قرآن سنانے کی غرض صرف اللہ کی رضا ہو، ورنہ قرآن سنانے والے تو بہت ہیں، بہت قرات کی مجلسیں بھی ہوتی، کالجز میں مقابلے ہوتے ہیں، کبھی سنا ہے کوئی حسن قرات کا مقابلہ؟ جی، اور حضرت مصعب کی اپنی قربانیاں، انہوں نے دین کو دنیا پر ترجیح دی تھی، تو اس لیے ان کا قرآن سنانا جو تھا وہ دوسروں پر اثر کر رہا تھا۔ اگر آپ کے اپنے دل میں دنیا کی محبت بیٹھی ہوئی اور آپ اپنی دنیا کو بچانے کے لیے فکر مند ہیں اور نہ اپنی آخرت اور نہ کسی اور کی آخرت کی فکر ہے، تو پھر آپ جو باتیں کریں گے نا مصنوعی ہوں گی، اتھلی اتھلی ہوں گی، اوپر سے ہوں گی، ان کا اثر نہیں ہوگا، کیونکہ آپ صرف ایک ڈیوٹی پوری کر رہے ہوں گے۔ اور کسی پر جبر نہیں، زور زبردستی نہیں، کیونکہ پورا یقین ہے نا کہ ہم سچائی پر ہیں، ہم حق پر ہیں۔ جب انسان کو یہ یقین ہوتا ہے جو وہ کہہ رہا ہے وہ سچ کہہ رہا ہے تو اس کو کسی کا ڈر بھی نہیں ہوتا پھر۔ اور بائی دا وے یہ سب پھیلانا اسلام وغیرہ ضروری تھا؟ کوئی کیا ضرورت تھی؟ ہاں،
کوئی ضروری تھا تو کوئی بات نہیں، اور بھی لوگوں تک نہیں پہنچا ہوا. نہیں، کچھ لوگوں کو تو یہ پسند ہوتا ہے کہ وہ خود ہی کھائے، خود ہی سب کچھ کرے، خود ہی انجوائے کرے. وہ تو خود ہی ہو جائے گا، ہمیں کرنے کی ضرورت نہیں. جی تو اسے کیا ملے گا؟ اجر کیا کرنا لے کے؟ کیا کرنا ہے؟ سب کچھ ایسے ہی گزر جائے گی، بس گزر گئی. آخرت کیا کرنی ہے؟ جنت وہ تو ویسے ہی مل جانی ہے، کچھ نہ کر کے بھی مل جانی ہے، تو کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ بھی کوئی بہت امپورٹنٹ نہیں. لیکن اگر ہمیں اتنی فکر ہوتی ہے اللہ کی رضا کی تو پھر تو کچھ نظر آتا نا کہ ہم فکر مند ہیں. ہمیں تو فکر ہے اپنی دنیا کی کہ ہمارے پاس موبائل کون سی قسم کا ہے اور ہمارے کپڑے کس قسم کے ہیں اور ہم اپنی دنیا کا معیار اور کیسے اچھا کر سکتے ہیں. ہمیں تو اس چیز کی فکر ہے، ہم اس لیے رو رہے ہیں. ہم وہ کام کیوں کریں کہ جس سے ہماری دنیا میں کمیاں ہیں؟ ہم وہ کیوں نہ چھوڑ کے کریں دین کا کام کہ جس سے ہماری دنیا بنے؟ دنیا میں تو شاید ہمیشہ رہنا ہے. حقیقت یہ کہ ہم زبانی کلامی باتیں کرتے ہیں کہ ہمیں آخرت کی فکر ہے اور دین سے بڑی محبت ہے ہمیں اور قرآن سے بڑی محبت ہے. اگر ہوتی تو ہماری فکریں کچھ اور ہوتی، غم کچھ اور ہوتے، ہماری چوائسز کچھ اور ہوتی، پرائرٹیز کچھ اور ہوتی. ہم سب کو اپنے اندر جھانکنے اور اپنے دل کی آنکھوں سے اپنے اعمال کو دیکھنے کی ضرورت ہے. صحابہ اور ہم میں بہت بڑا فرق یہ تھا کہ وہ آخرت کے لیے جیتے تھے، ہم دنیا کے لیے جیتے. ہم دین کا کام بھی کرتے تو دنیا کے لیے کرتے کہ اس سے کس حد تک دنیا محفوظ ہے. اگر کہیں دنیا کو نقصان ہونے لگا تو وہاں دین سے پیچھے ہٹ جائیں گے. لیکن صحابہ ایمان اور جہاد اور اللہ کے راستے میں ہر چیز قربان کرنے کا جذبہ ہر چیز سے بڑھ کر اور ہر چیز سے زیادہ محبوب تھا. ام سعد حضرت کبشہ اور ان کے اہل خانہ یہ اعتقاد رکھتے تھے کہ جہاد کے بغیر ایمان مکمل نہیں ہوتا اور ہر مسلمان پر یہ واجب ہے کہ وہ اپنے دل میں جہاد کی محبت کو جاگزی کرے. عبیدہ نے حمید سے روایت کیا ہے، وہ انس بن مالک سے روایت کرتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ بدر کے لیے روانہ ہونے کے لیے مشورہ کیا. سیدنا ابو بکر نے روانگی کا مشورہ دیا، پھر آپ نے عمر بن خطاب سے مشورہ کیا، انہوں نے بھی آپ کو یہ مشورہ دیا، پھر تمام صحابہ سے مشورہ کیا. اس موقع پر بعض انصار نے کہا، اے انصاریو، اللہ کے نبی خاص طور پر تم سے مشورہ چاہتے ہیں، تمہارا کیا خیال ہے؟ کیونکہ مہاجرین تو اپنا گھر بار چھوڑ کر آئے تھے، ان کو تو معلوم تھا کہ ہم دین کے لیے قربانیاں کرنے والے. لیکن انصار کا ایک بہت بڑا امتحان تھا کہ وہ کتنی بڑی قربانی کرتے ہیں. اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی طرف سے یقین دہانی چاہتے تھے. سعد بن معاذ نے کہا، اللہ کے رسول، آپ ہم سے مشورہ چاہتے ہیں؟ ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہم آپ کے ساتھ بنی اسرائیل جیسا سلوک نہیں کریں گے. جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم بنی اسرائیل کو لڑائی میں ساتھ دینے کے لیے کہا تو انہوں نے جواب میں کہا، فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ. تم اور تمہارا رب جاؤ اور لڑو، ہم یہاں بیٹھے، ہم نہیں جا سکتے، آپ خود ہی کر لیں جہاد. اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ کو اس طرح نہیں کہیں گے. مجھے قسم ہے اس ذات کی جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے، اگر آپ ہمارے جگر گوشوں کو پانی کے تالاب میں چھلانگ لگانے کا حکم دیں گے تو ہم بے دریغ اس میں کود جائیں گے. ہم ہر صورت آپ کے حکم کی پیروی کریں گے. یہ سعد بن معاذ تھے جن کی مشہور تاریخی سپیچ ہے یہ، جو انہوں نے اپنے قوم کی طرف سے، انصار کی طرف سے کی تھی، سب کی نمائندگی کرتے ہوئے، کہ ہم ہر طرح کی قربانی کرنے کو تیار ہیں. ایک روایت میں کچھ اس طرح سے مذکور ہے کہ سعد بن معاذ نے کہا، اے اللہ کے رسول، ہم آپ پر ایمان لائے ہیں، ہم نے آپ کی تصدیق کی ہے، ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ جو شریعت لے کر آئے ہیں وہ برحق ہے. ہم نے آپ سے سمع و طاعت کا وعدہ کیا ہے، ہم اس عہد کو ضرور نبھائیں گے. اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جب چاہیں، جس طرف آپ چاہیں چلیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں. مجھے قسم ہے اس ذات کی جس نے آپ کو حق دے کر بھیجا ہے، اگر آپ کے سامنے سمندر آ گیا اور آپ اس میں داخل ہوں گے تو ہم آپ کے ساتھ سمندر میں اتر جائیں گے، ہمارا ایک فرد بھی پیچھے نہیں رہے گا. کل جب دشمن کے ساتھ لڑائی ہوگی تو آپ ہمیں لڑائی میں صبر کرنے والا ثابت قدم پائیں گے. ہم لڑائی میں صدق دل سے حصہ لیں گے. لڑائی میں ہماری ثابت قدمی دیکھ کر آپ کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں گی. آپ اللہ کی برکت سے ہمیں جدھر چاہیں لے چلیں. یہ تھی وہ یقین دہانی کہ جس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو گئے.
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سعد بن معاذ کی باتیں سن کر خوش ہو گئے. پھر آپ نے فرمایا اللہ کا نام لے کر اس کی جانب سے برکت کی امید لیے چلو اور خوش ہو جاؤ, کامیابی تمہارے قدم چومے گی. اللہ کی قسم مجھے دکھائی دے رہا ہے کہ اس جنگ میں دشمن کو پسپائی ہوگی. اصل میں کوئی بھی جنگ صرف اس وقت جیتی جا سکتی ہے جب اندرونی محاذ پر لوگ پختہ ہوں. دین بھی اس وقت تک نہیں پھیلتا جب تک دین والے آپس میں مضبوط نہ ہو, جڑے ہوئے نہ ہوں. اگر آپس کے فتنے فساد ہوں, خواہ گھر میں ہوں یا اداروں میں ہوں یا حکومتوں میں ہوں یا ملکوں میں ہوں, تو وہ باہر کا مقابلہ نہیں کر سکتے. آج مسلمان کے خلاف نبرد آزما ہے, آپس میں دل پھٹے ہوئے ہیں. جب باہم دل پھٹے ہوئے ہیں تو پھر اسلام کے خلاف جتنی بھی قوتیں ان کو اسلام کی طرف کیسے لایا جا سکتا ہے؟ اور کس بات پہ دل پھٹتے ہیں؟ چھوٹی چھوٹی باتوں پر, ضرورت سے زیادہ حساس ہونے پر, اپنی ذات کو دوسروں پر ترجیح دینے پر, اور پھر حقیر دنیا ہی کی خاطر. تو سیدہ کبشہ جو ہے یہ شہداء کی والدہ ہیں. سعد بن معاذ اور ان کے بھائی عمرو بن معاذ جنگ بدر کے لیے روانہ ہوئے. فتح یاب ہو کر اپنی والدہ سیدہ کبشہ کے پاس آئے. مسلمانوں کے گھروں میں مسرت اور شادمانی, جبکہ دشمنوں کے گھروں میں صف ماتم بچھ گئی. مشرک سرداروں کی لاشیں میدان بدر میں قلیب نامی کنویں میں پھینک دی گئی. قریش نے جنگ میں اپنی ناکامی اور اپنے سرکردہ افراد کے موت کے گھاٹ اتر جانے کا جائزہ لیا اور انہوں نے اپنی رسوائی کا بدلہ لینے کا منصوبہ بنایا. اور پھر اگلے سال جنگ احد کا منصوبہ بن گیا. اور جب جنگ احد ہوئی تو اس میں ان کے بھائی عمرو بن معاذ اہل ایمان میں شامل ہوئے اور شہادت کے مرتبے پر فائز ہوئے. اب آپ دیکھیے کہ حضرت کبشہ جو ہیں ان کے ایک بیٹے جنگ احد میں شہید ہو جاتے ہیں. جنگ احد کے بعد اگلی جنگ کون سی تھی؟ خندق کی جنگ تھی, جنگ احزاب. اس میں کیا ہوا تھا؟ اس جنگ میں حضرت سعد بن معاذ زخمی ہوئے تھے. حضرت عائشہ نے بتایا کہ میں خندق کے دن لوگوں کے نشانات قدم دیکھتی ہوئی باہر روانہ ہوئی. میں نے اپنے پیچھے قدموں کی آہٹ محسوس کی. کہتی ہے میں نے جھانک کر دیکھا تو سعد بن معاذ اور ان کے بھتیجے حارث بن اوس اپنی ڈھال اٹھائے ہوئے آ رہے تھے. کہتی ہے کہ میں زمین پہ بیٹھ گئی. میرے پاس سے سعد بن معاذ گزرے. اس نے لوہے کی درع پہن رکھی تھی جس سے ان کے بازو باہر نظر آ رہے تھے. مجھے سعد کے جسم کے ان اعضاء کا اندیشہ تھا, یعنی بازو دیکھا تو انہیں تھوڑا ڈر سا لگا کہ یہ لوہے کے لباس سے باہر ہیں, کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کو کوئی زخم لگ جائے. کہتی ہے کہ سعد بن معاذ دراز قد تھے, وہاں سے گزرے اور رزمیہ شعر پڑھ رہے تھے. لیت قلیلا یدرک الہیجا حمل ما احسن الموت اذا خان الاجل. مشرکین میں سے ایک ابن ارقہ نامی شخص نے سعد بن معاذ کو تیر مارا جس سے ان کے ہاتھ کی رگ کٹ گئی. بولا یہ رہا نشان ابن ارقہ کا. زخمی ہو جانے کے بعد سعد بن معاذ نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی, اللہم لا تمتنی حتی تقر عینی من قریظہ. اور کہتے ہیں کہ جو ان کو زخم لگا تھا وہ تھم گیا, یعنی اس میں سے خون بہنا خود ہی بند ہو گیا. اور جب بنو قریظہ کا معاملہ طے ہو گیا تو اس کے بعد زخم پھر ہرا ہو گیا اور اسی میں ان کی شہادت ہوئی, یعنی ان کی وفات ہوئی. ظاہر زخم اللہ کے راستے میں لگا تھا تو ایک طرح سے شہید ہی ہوئے. اور جب ان کی شہادت کی خبر ان کی والدہ کو پہنچی تو وہ رونے لگی اور انہوں نے کچھ اشعار بھی پڑھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دلاسا بھی دیا اور کہا کہ کیا اب بھی تیرے آنسو نہیں رکیں گے اور تیرا غم ختم نہیں ہوگا؟ تیرا بیٹا وہ پہلا شخص ہے جسے دیکھ کر اللہ ہنسا اور اس کے لیے عرش کپ کپا اٹھا. اور پھر جب ان کی وفات ہوئی تو انہوں نے جو مرثیہ کہا یا جو اشعار بولے پڑھ کر روئی بھی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ام سعد کے علاوہ ہر رونے والی جھوٹی ہیں, یعنی جس درد کے ساتھ ام سعد روئی ہے وہ سب سے بڑھ کر ہے. اور ایک بیٹا ایک جنگ میں, دوسرا بیٹا دوسری جنگ میں. اتنے بڑے بڑے نقصان کہ اپنی اولاد ہی قربان کر دے انسان. ذرا اپنے آپ کو رکھ کے دیکھیں کہ آپ اپنے بچوں کے لیے کیا چاہتے ہیں, ان کا مستقبل کیسا ہو, کیا ہو. ان لوگوں نے حقیقت میں دنیا نہیں چاہی, آخرت ہی چاہی, کیونکہ انہیں معلوم تھا کہ اللہ کی راہ میں جان دینے کا اجر و ثواب کیا ہے, اس کا بدلہ کیا ملے گا. جو شخص اپنا وقت, اپنی صلاحیت, اپنا مال, اپنی جذبات اللہ کی راہ میں قربان نہیں کر سکتا, وہ جان کہاں سے کرے گا. بعض اوقات چھوٹی چھوٹی چیزوں پر ہم بخیل ہو جاتے ہیں اور دل تنگ ہو جاتے ہیں.
آپ میں سے کوئی کچھ کہنا چاہے؟ ورنہ میں حضرت سعد کے بارے میں چند باتیں اور کرنا چاہوں گی. السلام علیکم. پورا چیپٹر پڑھ کے میں سوچی تھی کہ سیدہ کبشہ کے بارے میں کوئی اتنی بات نہیں ہے، لیکن ان کے بیٹوں کا ذکر ہے. پہلے ایک بیٹے کا واقعہ، دوسرے بیٹے کا واقعہ، زیادہ سعد بن معاذ کا. تو جو نظر آتی ہے بات وہ یہ کہ اولاد کے اوپر جو ماں کا ایفیکٹ ہوتا ہے، جو ماں کی ذمہ داری ہے، جو ماں کی تربیت ہوتی ہے، وہ بہت زیادہ فائدہ مند ہوتی ہے. اور دین کے کاموں میں بھی اگر ماں آپ کو سپورٹ کرتی ہے تو بہت سارے لوگوں کو میں نے دیکھا ہے کہ وہ لوگ کافی آگے جاتے ہیں. اپنا بھی میرا الحمدللہ میں دیکھتی ہوں تو جتنا میری ماں نے مجھے انکریج کیا ہے ہر معاملے میں، دین کے کام کے معاملے میں خاص طور سے، اگر وہ نہ کرتی تو شاید میں نہ کر پاتی اب جتنا کر رہی ہوں تھوڑا بہت بھی. بالکل، تو ماؤں کا بہت کردار ہے، بہت بڑا کردار. جزاک اللہ خیرا. بہت ہی اچھا پوائنٹ آپ نے ریز کیا کہ مائیں خود آگے نہیں ہوتی، ہمیشہ ہر معاملے میں اولاد کو آگے رکھتی، یا نہیں؟ یعنی ہمیں خود کچھ ملے یا نہ ملے، ہم سب کیا چاہتے ہیں؟ یا آپ میں سے جو بچیاں ابھی اور مائیں نہیں بنی، انہوں نے بھی دیکھا ہوگا کہ ان کی ماؤں نے خود قربانیاں کر کے، آپ میں سے کتنی ہی بچیوں کی مائیں ایسی ہوں گی جو گھر کے سارے کام کر کے تھکتی ہوں گی، آپ کی جدائی برداشت کر رہی ہوں گی، آپ کو ہاسٹل میں بھیج کر، جبکہ اگر آپ گھر میں ہوتی اور ان کے پاس ہوتی تو ان کے لیے کتنی سہولت ہوتی. اور انہیں پتا ہے کہ کچھ عرصے کے بعد بیٹی کو پھر رخصت کر دینا ہے، تو یہ عارضی رخصتی اور یہ جدائی اور یہ قربانی آخر وہ کیوں کر رہی ہیں؟ اور صرف دین کے معاملے میں نہیں، دنیا کے معاملے میں بھی سب کچھ کرتی. اپنا زیور بیچ بیچ کے بچوں کو پڑھا رہی ہیں، خود جاگ کر انہیں سلا رہی ہیں، خود بھوکے رہ کر ان کو کھلا رہی ہیں، لیکن عموماً یہ سب کچھ دنیا کے لیے ہے. بہت کم مائیں ہیں جو دین کے لیے یہ قربانی کرنے والی ہوں. جبکہ صحابیات میں کیا نظر آتا ہے کہ ان کی انکریجمنٹ اور ان کی تربیت ایسی تھی کہ صحابہ جیسے ہیرے تیار ہوئے. اور اس کے بعد پھر وہ تبلیغ میں لگے. تو میں آپ سے اسی کوشچن کا آنسر چاہتی ہوں کہ وہ کیا چیز تھی؟ یعنی انہوں نے اس بات پہ اکتفا نہیں کیا کہ مجھے مل گیا ہے اسلام تو کافی ہے میرے لیے، میری نجات کے لیے، یا 2-3 بندوں تک ہی پہنچانا انہوں نے کیوں نہیں کافی سمجھا؟ ابتدائی دور کے مسلمانوں میں سے ہے نا، مصعب بن عمیر جو ہیں مکی دور میں مسلمان ہوئے، مکہ کے تھے اور مکے میں ہی مسلمان ہوئے. اور پھر یہ کہ قرآن سے گہرا تعلق تھا. تو سوچئے کہ قرآن کے کون سے حصے وہ زیادہ دن رات پڑھ رہے تھے. مدینہ والی صورتیں تو ابھی نازل ہی نہیں ہوئی تھی. ان صورتوں میں کیا ہے؟ کتنا تفصیل سے آخرت کا ذکر ہے. یہ آخرت کا ذکر جو ہے، یہ آخرت کی یاد جو ہے، اس نے ان کو اللہ کے لیے خالص کیا تھا. یعنی کسی بھی چیز کو خالص کرنے کے لیے اسے تپانا پڑتا ہے نا، بھٹی پہ چڑھانا پڑتا ہے. تو یہ جو آخرت کے تذکرے تھے، انا اخلصناہم بخالصۃ ذکر الدار، اس گھر کی یاد، اس گھر میں جینا، اس کے لیے جینا، اس کی تیاری کی فکر، یہ تھی جس نے ان کو زیادہ سے زیادہ نیکیاں کمانے کے لیے تیار کیا تھا. ایک تو یہ ہے کہ انسان نیکی کرتا ہے اپنے لیے، اور ایک یہ ہے کہ اس کو حرص ہوتی ہے کہ یہ اتنی کافی نہیں، یہ اگر زیادہ لوگوں تک جائے گی تو میری بھی ملٹیپلائی ہو جائے گی. یعنی اگر میں صرف خود عبادت کر لوں تو میری ہے، اور اگر میں آپ کو بھی بتاؤں کہ آپ بھی کر لیں تو آپ کے کرنے سے میری دگنی ہو جائے گی، اور اگر 3 کو بتاؤں گی تو تگنی ہوگی، 4 کو بتاؤں گی تو چوگنی ہو جائے گی. تو یہ جو آخرت جمع کرنے کی حرص ہے، اس نے ان کو چین سے نہیں بیٹھنے دیا. The way you are saying اس میں یہ بھی ہے کہ جیسے سورہ العصر کا جو میسج ہے نا وہ بہت اسٹرانگ ہے. یعنی ہمارا تو سروائیول ہی نہیں ہے کہ اگر ہم دوسروں کو نہیں بتائیں گے. جب ہمارا سروائیول ہی نہیں ہے تو پھر ہمارے پاس آپشن ہی کوئی نہیں ہے. بالکل. تو وی ہیو ٹو ڈو اٹ. بالکل پبلک میں جا کے بیٹھے اور وہاں انہوں نے بالکل، یعنی ہم میں سے کس نے کبھی پلان کیا ہو کہ چلو آج پارک چلتے ہیں کچھ تبلیغ کر کے آئیں؟ ہیں ایسے لوگ آج بھی الحمدللہ، لیکن ہم میں سے کتنے کہ جو اس نیت اور اس مقصد سے گھر سے نکلے کہ کسی رشتہ دار کو بھی ملنے جائیں یا کسی شادی پر جائیں یا کسی پارٹی میں کسی بھی چیز میں، تو اس کے پیچھے کوئی مقصد ہو کہ ہم کیوں جا رہے ہیں، نہ کہ صرف ایسے حیوانوں کی طرح بغیر سوچے سمجھے. اور پھر پڑھ کے سنانے کا موقع مل جاتا ہے الحمدللہ. لیکن وہ نیت، ارادہ اور تیاری کے ساتھ نکلے تو تبھی ہوتا ہے نا. چند باتیں اور سعد بن معاذ کے بارے میں. سعد بن معاذ کی عمر صرف 30 سال تھی جب وہ مسلمان ہوئے.
اور جب فوت ہوئے تو 36 ایئرس کے تھے، صرف 36 سال کی عمر میں دنیا سے رخصت ہو گئے. تو انہوں نے ان 6 سالوں میں کیا کیا تھا کہ ان کی وفات پر رحمان کا عرش لرز اٹھا تھا؟ کیا کیا ہوگا؟ کتنے کامیاب لوگ ہیں. ہم سالوں سال لگے رہتے ہیں کہ کوئی کوالٹی کا کام نہیں کر پاتے. یہ اوس کے سردار تھے، یعنی کتنی ینگ ایج میں ان کو لیڈرشپ مل گئی تھی، اور جنگ بدر کے دن صاحب پرچم تھے، یعنی اپنے قبیلے کا جھنڈا اٹھایا ہوا تھا. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جو اپنے قبیلے کی نمائندگی کی تھی وہ کتنی زبردست تھی. یہ ان لوگوں میں سے تھے جو جنگ احد میں ثابت قدم رہے تھے. بہت سارے تو بھاگ گئے تھے لیکن یہ ثابت قدم رہے. جسامت کے لحاظ سے لمبی قامت اور بھاری بھرکم جسم کے مالک تھے، یعنی گرینڈل تھے. اور خندق کے دن ان کو تیر لگا تھا جس کے زخم سے ان کی وفات ہوئی. بقیع میں دفن کیے گئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی وفات پر غمگین ہوئے. ابو سعید خدری سے روایت ہے کہ بنو قریظہ نے جب سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کا فیصلہ قبول کر لینے پر اتفاق کر لیا، یعنی اتنی زیادہ ان کی امپورٹنس تھی مدینہ کے اندر اور یہود کے ساتھ بھی ان کے تعلقات تھے کہ انہوں نے اپنے بارے میں ان کا نام لیا کہ وہ ہمارے بارے میں فیصلہ کریں، کیونکہ ان کے ساتھ ان کے تعلقات بہت اچھے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر حضرت سعد کو بلوایا. وہ ایک سفید گدھے پر سوار ہو کر آئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے سردار کی طرف یا اپنے بہترین شخص کی طرف بڑھو، یعنی ان کا استقبال کرو. تو وہ آئے حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھ گئے. پھر یہ کہ ان کا گھرانہ بھی بہترین گھرانہ تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہیں انصار کے سب سے بہترین گھرانے کا پتہ نہ بتاؤں؟ لوگوں نے عرض کیا کیوں نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ آپ نے فرمایا عبد الاشہل کے لوگ، جو سعد بن معاذ کا گروہ تھا، یعنی انصار کا بہترین گھرانہ ہے. ایک اور روایت میں بنو نجار کو پہلے نمبر پر اور ان کو دوسرے نمبر پر رکھا آپ نے. پھر اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے رومالوں کا بھی خاص طور پر تذکرہ کیا جو جنت میں ان کو ملیں گے. برا بن عازب سے روایت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں قیمتی ریشمی کپڑا پیش کیا گیا، ہدیہ دیا گیا، تو لوگ اسے اپنے ہاتھوں میں لے کر دیکھنے لگے، نے آگے بڑھ کر اس کی طرف اٹریکٹ ہوئے اور اس کو چھونے لگے اور اس کی خوبصورتی اور نرمی پر حیرت کا اظہار کرنے لگے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہیں اس پر حیرت ہے؟ صحابہ نے عرض کی جی ہاں. تو آپ نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، سعد کے رومال جنت میں اس سے بھی زیادہ اچھے ہیں. پھر یہ بھی ہے کہ ان کا فیصلہ جو تھا وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے فیصلے کے موافق تھا جو انہوں نے بنو قریظہ کے بارے میں کیا. جابر کہتے ہیں کہ احزاب کے دن سعد بن معاذ کو تیر لگ گیا جس سے ان کی بازو کی رگ کٹ گئی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں آگ سے داغا تو ان کا ہاتھ پھول گیا. اس زخم کو بند کرنے کے لیے اس جگہ آگ کا داغ لگایا تو کیا ہوا؟ بازو پھول گیا. آپ نے اسے چھوڑ دیا تو خون بہنے لگا. دوسری بار داغا پھر ہاتھ پھول گیا، یعنی خون روکتے تو ہاتھ پھولنے لگتا. جب سعد نے یہ معاملہ دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علاج کے باوجود میں ٹھیک نہیں ہو رہا تو انہیں شاید یہ یقین ہو گیا تھا میں بچ نہیں سکتا. تو دعا کرنے لگے اے اللہ میری روح اس وقت تک نہ نکالنا جب تک بنو قریظہ سے میری آنکھیں ٹھنڈی نہ ہو جائیں، کیونکہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دھوکہ دیا تھا. اس پر ان کی رگ سے خون بہنا خود ہی بند ہو گیا، ایک قطرہ بھی نہ ٹپکا، یہاں تک کہ بنو قریظہ سعد بن معاذ کے حکم پر راضی ہو گئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سعد کی طرف پیغام بھیجا تو انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ان کے مرد قتل کر دیے جائیں، عورتیں زندہ رکھی جائیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کے بارے میں فیصلہ کرنے میں تم نے اللہ کے حکم کو پا لیا، یعنی اللہ تعالیٰ نے بھی ان کا یہی فیصلہ چاہا. وہ لوگ 400 تھے. جب ان کے قتل سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فارغ ہوئے تو سعد کی رگ دوبارہ کھل گئی، خون بہنے لگا اور وہ فوت ہو گئے. ان کا مشن مکمل ہو چکا تھا. اور سعد بن معاذ اور عبداللہ بن مسعود کے درمیان مواخات ہوئی تھی. یہ دونوں باہم انصاری بھائی تھے، یعنی انصار اور مہاجرین میں سے جو باہم دوست بنے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی اس بیماری میں جو غزوہ خندق کے بعد ہوئی تھی ان کا خاص خیال رکھا اور اپنے قریب رکھا. حضرت عائشہ کہتی ہے کہ جب وہ زخمی ہو گئے تو ایک آدمی نے ان کے بازو کی رگ پر نشانہ چکے مارا تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے مسجد میں خیمہ لگوایا تھا تاکہ آپ قریب سے ان کی عیادت کرتے رہیں، خود ان کا حال پوچھتے رہیں. تو بیماری میں ان کو اپنے قریب رکھا.
اور رفیدہ نامی عورت کا وہ خیمہ تھا جو مسجد میں تھا اور وہ زخمیوں کا علاج کیا کرتی تھی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کے پاس سے گزرتے تو پوچھتے تم نے شام کیسی پائی، جب صبح کے وقت گزرتے تو پوچھتے تمہاری صبح کیسی ہوئی، اور وہ اپنے بارے میں بتاتے رہتے تھے کہ اب ان کی طبیعت کیسی. اور اس سے بھی آپ اندازہ لگیں کہ آپ نے خود اپنے ہاتھ سے ان کا علاج کیا، وہ جو آگ سے داغا تھا 2 مرتبہ. پھر یہ ہر حال میں ہر طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دینے والے تھے. واقع افک میں جب آپ نے فرمایا تھا اس شخص سے میرا بدلہ کون لے گا جس نے مجھے تکلیف اور اذیت دی ہے، کس کی طرف اشارہ تھا؟ عبداللہ بن ابی کی طرف. اور تکلیف دہی کا سلسلہ میری بیوی کے معاملے تک پہنچ چکا ہے. اللہ کی قسم میں اپنی بیوی کے بارے میں خیر کے علاوہ کچھ نہیں جانتا. پھر انہوں نے نام بھی ایسے آدمی کا لیا، یعنی صفوان، کہ جس کے متعلق میں خیر کے سوا کچھ نہیں جانتا، یعنی اس کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا. وہ میرے گھر میں جب بھی آیا میرے ساتھ ہی آیا. یہ سن کر سعد بن معاذ کھڑے ہو گئے. عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کا اس سے بدلہ لیتا ہوں. اگر وہ شخص جس نے تہمت لگائی اوس قبیلے سے ہوگا تو ہم اس کی گردن مار دیں گے، اور اگر وہ خزرجی بھائیوں میں سے تو آپ جو بھی حکم دیں گے ہم حکم پر عمل کریں گے. یعنی اس درجے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کرنے والے تھے. اور ویسے بھی جب موقع آیا تو بہت بہادری کے ساتھ اسلام کا دفاع کیا. اور اس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ حضرت عائشہ کہتی ہے کہ کس طرح وہ لوہے کا لباس پہنے ہوئے ان کے قریب سے گزر رہے تھے. اب آپ دیکھیں کہ قبیلے کے سردار ہیں لیکن اس کے باوجود کس قدر سادگی ہے ان کے اندر کہ خچر پر سوار ہو کر وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گئے تھے. پھر اسی طرح ان کا گھرانہ جو تھا وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے سے بہت محبت کرتا تھا. ان کی والدہ شعر و شاعری بھی کرتی تھی. سعد بن معاذ کی وفات پر بھی شعر لکھے، اور جب حضرت عائشہ کے اوپر الزام لگا تو انہوں نے حضرت عائشہ کے دفاع میں بھی شعر کہے. پھر انتہائی سمجھداری سے معاملات کی تحقیق کیا کرتے تھے. ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ عمرو ابن عقیش نے لوگوں سے اسلام سے پہلے کا سود لینا تھا. کس نے؟ عمرو ابن عقیش نے. اس نے اس کے لینے سے پہلے اسلام لانا پسند نہ کیا کہ پہلے میں سود لے لوں اور اس کے بعد مسلمان ہو گئے تو سارے گناہ معاف ہو جائے. آخر احد کے دن آیا اور پوچھا کہ میرے چچا زاد کہاں ہیں؟ لوگوں نے کہا احد میں. پھر پوچھا کہ فلاں کہاں ہے؟ انہوں نے کہا احد میں. فلاں کہاں ہے؟ فلاں کہاں ہے؟ سب احد میں. چنانچہ اس نے اپنے ہتھیار پہنے گھوڑے پہ سوار ہوا اور ان لوگوں کی جانب چلا گیا. مسلمانوں نے جب اس کو دیکھا تو کہا اے عمرو ہم سے دور رہو. اس نے کہا یقین کرو کہ میں ایمان لا چکا ہوں. چنانچہ قتال کرنے لگا حتیٰ کہ زخمی ہو گیا. زخمی حالت میں اٹھا کر اسے اپنے گھر والوں میں لایا گیا تو سعد بن معاذ اس کے پاس آئے اور اس کی بہن سے کہا اس سے پوچھو کہ اس نے جنگ میں کیوں حصہ لیا، اپنی قوم کی حمیت اور حمایت کے لیے، یا ان کے لیے غصے کی بنا پر، یا اللہ کے لیے غصے کی بنا پر. یعنی یہ جنگ میں کیوں گیا اور کس بنا پر اس نے جنگ کی. تو اس نے کہا بلکہ میں اللہ اور اس کے رسول کی وجہ سے غصے میں تھا کہ یہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر چڑھائی کرنے کے لیے آ گئے، اور میرے اس جنگ میں حصہ لینے کی محض وجہ یہی تھی. تو اس کے بعد وہ شخص فوت ہو گیا، وہ جو عمر تھا، اور کہا جاتا ہے کہ وہ فوت ہو گیا اور جنت میں سیدھا داخل ہوا، اور اس نے اللہ کے لیے ابھی ایک بھی نماز نہیں پڑھی تھی، کیونکہ وہ تو اپنے چچا زاد کا پوچھنے آیا تھا کہ وہ فلاں کہاں ہے فلاں کہاں ہے. تو پتہ چلا سب گئے میں پیچھے چلے گئے. اور یہ وہی ہیں جنہوں نے پوچھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ پہلے جنگ میں حصہ لوں کہ پہلے ایمان لاؤ. تو آپ نے فرمایا پہلے ایمان لاؤ، اور ایمان لا کر جنگ میں شریک ہوئے اور وہیں پر زخموں کے نشان لگے اور شہادت پائی. پھر اسی طرح سعد بن معاذ، کہا جاتا ہے کہ ان کے جو خیمہ تھا، جس خیمے میں ان کو رکھا گیا تھا، ان کا خون اتنا بہ رہا تھا کہ خیمے کے اندر سے وہ باہر ایسے جیسے پانی نکلتا نا کبھی گھر سے باہر نکل کے تو نالی بنا لیتا، اس طرح ان کا خون بہ رہا تھا. کافی صحت مند انسان تھے. اور کہتے ہیں کہ انگوٹھی کی طرح کا نشان نظر آتا تھا جہاں وہ ٹک سا لگا ہوا تھا جس سے یہ سب کچھ نکل رہا تھا. اس زمانے میں زخم سینے کا کوئی رواج نہیں تھا نا، تو بہرحال اللہ کو یہ منظور تھا. اور ان کی وفات پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت غمگین ہوئے تھے. اور حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ کسی نے ان سے پوچھا کہ جب آپ نے حضرت سعد کی وفات کی خبر سنی تھی تو آپ نے کیا کیا تھا؟ تو انہوں نے فرمایا کہ جب آپ بہت غمگین ہوتے تھے تو اپنی داڑھی پکڑ لیتے تھے، یعنی آپ کے غم کے اثرات آپ پر نظر آ رہے تھے. پھر یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے جنازے کے لیے جلدی تشریف لے گئے تھے.
جب ان کی وفات کی خبر سنی اور آپ پہلے ان کو غسل دینے کے لیے آئے تو تیز تیز چل رہے تھے، اور اتنا تیز چلے کہ صحابہ کہتے ہیں کہ ہمارے جوتوں کے تسمے ٹوٹ گئے، چادریں ہم سے گرنے لگی. تو صحابہ نے آپ سے اس بات کا ذکر کیا کہ آپ اتنی تیز کیوں چل رہے ہیں، آپ نے ہمیں تھکا دیا ہے. آپ نے فرمایا مجھے اس بات کا ڈر ہے کہ فرشتے ان کو غسل دینے میں سبقت نہ کر لیں، جیسے اس سے پہلے وہ حضرت حنظلہ کو غسل دے چکے ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کے گھر پہنچے تو ان کو غسل دیا جا رہا تھا، اور ان کی والدہ رو رہی تھی اور کہہ رہی تھی اے سعد، تیری ماں کی ہلاکت تیری دور اندیشی اور سخاوت کے گم ہو جانے کی وجہ سے، یعنی کہ وہ اپنے کلچر کے مطابق جو بھی ان کے لیے شعر بول رہی تھی، ان کی صفات وغیرہ کا ذکر کر رہی تھی. تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر رونے والی جھوٹی ہے سوائے ام سعد کے. پھر آپ ان کی میت کو لے کر نکلے جب غسل وغیرہ سب کچھ ہو گیا. تو بعض لوگوں نے آپ سے کہا کہ اے اللہ کے رسول، ہم نے کوئی میت نہیں اٹھائی جو ہمارے لیے سعد کی میت سے ہلکی ہو، حالانکہ وہ کافی ہیوج تھے اسٹرکچر میں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہلکی کیوں نہ ہو، آج اتنی کثیر تعداد میں فرشتے اترے ہیں کہ اتنی تعداد پہلے کبھی نہیں اتری، اور وہ بھی تمہارے ساتھ سعد کو اٹھائے ہوئے ہیں. راوی کہتے ہیں کہ آپ نے فرشتوں کی تعداد بھی بتائی تھی جو مجھے یاد نہ رہی. اور پھر عرش الہی کانپ اٹھا، اور ان کے جنازے کو جب رکھا گیا اور پھر دفن کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دفنانے کے بعد ایز یوزول قبر کے پاس کھڑے ہوئے، اور اس وقت آپ نے فرمایا قبر دباتی ہے، تو اگر اس کے دبانے سے کسی نے نجات حاصل کرنی ہوتی تو سعد بن معاذ اس سے نجات پاتے. آپ پر بھی قبر تنگ کر دی گئی، پھر اس کے بعد کھلی ہو گئی. یعنی جب بھی کسی مردے کو قبر میں رکھا جاتا ہے تو قبر اس کو بھیجتی ہے، اور اس سے کوئی بھی مبرہ نہیں ہے. اور یہ وہ ہیں جن کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ سعد بن معاذ کے لیے آسمان کے دروازے کھولے گئے لیکن ان کی قبر تنگ کر دی گئی، پھر ان پر کشادہ کر دی گئی. آپ دیر تک ان کی قبر کے پاس کھڑے رہے، تسبیح اور تکبیر وغیرہ پڑھتے رہے، اور آپ کو دیکھ کر صحابہ بھی پڑھتے رہے. کسی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اتنی دیر تک کیوں تسبیح پڑھ رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا اس صالح بندے پر قبر تنگ ہو گئی تھی، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی قبر کو کشادہ کر دیا. اصل میں وہی بات ہے نا کہ آخرت کے مراحل کبھی ہم نے سوچے ہی نہیں کہ کس کس مرحلے سے ہم نے گزرنا ہے، اور قبر کیسی جگہ ہے. صحابہ ان کو بعد میں بھی یاد کر کے روتے تھے. واقد بن عمر سعد بن معاذ سے روایت کرتے ہیں کہ جب انس بن مالک مدینہ تشریف لائے تو میں ان کے پاس حاضر ہوا اور انہیں سلام کیا. انہوں نے کہا تم کن میں سے ہو؟ میں نے کہا میں واقد بن عمر بن سعد بن معاذ ہوں، یعنی حضرت سعد کا پوتا تھا. انہوں نے کہا سعد لوگوں میں سب سے بڑے جسم والے اور لمبے قد کے تھے. پھر وہ ان کو یاد کر کے بہت روئے. پھر فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دومت الجندر کے حکمران عقیدر کی طرف ایک لشکر بھیجا تو اس نے اطاعت قبول کی. آپ کی خدمت میں ریشم کا ایک حلہ بھیجا جو سونے کے تاروں سے بنا گیا تھا. آپ نے اسے تنزیب کیا، ممبر پر کھڑے ہوئے، بیٹھ کے کوئی بات نہیں کی، اتر آئے. لوگوں نے اپنے ہاتھ سے اس حلے کو چھونا شروع کر دیا. آپ نے فرمایا کیا تم اس پر تعجب کا اظہار کرتے ہو؟ جنت میں سعد کے رومال اس سے بھی زیادہ بہتر ہے. ان کی اولاد میں ان کا پوتا واقد مشہور ہوئے ہیں جن کی حضرت انس سے ملاقات ہوئی، اور انہوں نے ان کے دادا کے بارے میں ان کو بتایا اور یہ بھی کہا کہ تم سعد سے بہت مشابہ ہو، کیونکہ حضرت انس سے بہت لمبی عمر پائی تھی نا. اور پھر کافی دیر تک روتے رہے. پھر کہنے لگے سعد پر اللہ کی رحمتیں ہوں، وہ لوگوں میں عظیم الجثہ اور لمبے قد کے تھے. پھر ان کے یہ جو پوتے تھے یہ صحابہ سے علم حاصل کرتے تھے اور پھر اس علم پر عمل کرنے والوں میں سے تھے. ان کے دوسرے پوتے کا نام عمرو ابن معاذ بن سعد تھا، یعنی حضرت کبشہ کے پوتے، حضرت سعد کے نہیں. پھر ان کے پڑپوتے حسین بن عبد الرحمن بن عمرو تھے. بہرحال ان کے جو دوسرے بھائی تھے عمرو ابن معاذ، ان کی بھی ٹانگ کٹ گئی تھی ایک موقع پر، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا تھوک اس پر لگایا تو وہ شفایاب ہو گئے. کبشہ کے ایک تیسرے بیٹے بھی تھے ایاس بن معاذ، بہت کم عمر تھے لیکن بہت ہی سمجھدار انسان تھے. پھر کبشہ کے بھانجے بھی تھے اسد بن زرارہ، ان کی بہن کے بیٹے. ان کو بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے داغ دیا تھا، ان کا بھی علاج خود کیا تھا لیکن وہ بھی فوت ہو گئے تھے، بچے نہیں تھے. اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم
صحابہ کرام کو جب کوئی تکلیف پہنچتی تھی تو صرف زبانی عیادت نہیں کرتے تھے، جہاں ان کا علاج کر سکتے یا ان کی کوئی مدد کر سکتے عملی طور پر تو وہ بھی کیا کرتے تھے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.